پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج ملک بھر میں تاجروں نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی اور یہ حالیہ تاریخ میں باقی ماضی میں جو ہڑتال ہوئی ہیں اس کے مقابلے میں یہ کامیاب ہڑتال آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مکمل طور پر مارکیٹس بند تھیں، کہیں پر بھی دکان کھلی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی تھی اور تاجر ایسا لگتا ہے کہ یکجہتی کے ساتھ انہوں نے یہ ہڑتال کی ہے. کیا مقاصد اس کے حاصل ہو گئے ہیں؟ مطالبات تھے کیا دراصل؟ حکومت کی طرف سے یہ کہنا کہ تاجر بنیادی طور پر ٹیکس نیٹ میں نہ آنے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اس سے گریز کر رہے ہیں اور اس وجہ سے ہڑتال کر رہے ہیں. کیا یہ موقف درست ہے اور کیا تاجر واقعی خود کو رجسٹر نہیں کرانا چاہتے، ٹیکس نیٹ میں نہیں لانا چاہتے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ ایک تو ہم اس پہ بات کریں گے. دوسرا، آئی ایم ایف جو ہے پاکستان کا ایک $7 بلین کا ایک پروگرام، وہ ابھی تک پھنسا ہوا ہے. ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کے نئے شیڈول میں بھی پاکستان کا نام شامل نہیں کیا گیا ہے، اگرچہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ فچ نے جو ریٹنگ ہے اس میں تھوڑی سی بہتری کی ہے اور پاکستان کی ریٹنگ تھوڑی مثبت ہوئی ہے، لیکن آئی ایم ایف کا پروگرام ابھی تک بیچ میں اٹکا ہوا ہے. ایک بل لایا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد کو بڑھانے کے لیے. ایک تو نور عالم خان صاحب لا رہے ہیں، وہ تو علیحدہ بل ہے جس پر کل ہم نے ڈیٹیل سے بات بھی کی تھی. نور عالم خان صاحب کے جو بل ہیں اس کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے، اور وہ آئینی ترمیم جو بنیادی طور پر لانے کے لیے نمبر گیم اس وقت حکومت کے پاس کیا ہے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کتنی ہے، مولانا فضل الرحمان کے بغیر کتنی ہے، یہ پروگرام میں آج آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا سینٹ میں تعداد پوری ہو رہی ہے، قومی اسمبلی میں پوری ہو رہی ہے، کتنے نمبرز شارٹ ہیں حکومت کے اگر وہ آئینی ترمیم لانا چاہتے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ جو ججز کی تعداد بڑھانے کے لیے 23 تعداد کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ نواز شریف صاحب کے بارے میں خبریں ہیں کہ وہ لندن جا رہے ہیں، کیا صرف علاج کرانے کے لیے چند دن کے لیے جا رہے ہیں یا ان کا قیام طویل ہوگا؟ ان تمام موضوعات پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج کے پروگرام میں. علی گوہر بلوچ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. بہت شکریہ علی گوہر بلوچ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اجمل بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تاجر رہنما ہیں، انجمن تاجران کے صدر ہیں. بہت شکریہ، آپ کو اجمل صاحب خوش آمدید کہتے ہیں. اور مجھے کچھ ہی دیر میں ہمایوں مومن صاحب جوائن کر لیں گے، پی ٹی آئی سے، اور سینیٹر کامران مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. میں سب کو خوش آمدید کہوں گا. اجمل بلوچ صاحب، سب سے پہلے تو ذرا یہ کہہ دیجئے کہ ہڑتال آپ کی کامیاب رہی آپ کے مطالبات کے حوالے سے؟ ہڑتال تو میڈیا نے بتانی ہے کہ کامیاب ہے. نہیں، ایک تو کامیاب ہے نا کہ چلیں آپ نے شٹر بند کرانے تھے، شٹر ڈاؤن ہوا، لیکن آپ کے کچھ مطالبات بھی تھے، اس سلسلے میں بھی کوئی پیش رفت ہوئی؟ دیکھیں، یہ جو ہڑتال ہوئی ہے، یہ میں اکثریت آپ کو بتاؤں تو اس میں نون لیگی تاجر ہے، تاجر رہنما نون لیگی ہیں. یہ حکومت پر عدم اعتماد ہے 1.25 کروڑ تاجروں کا. یہ جو ہر جگہ پہ شٹر ڈاؤن ہے، یہ عام بات نہیں ہوئی ہے. ہم حکومت کو 6 ماہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس قانون کو واپس لے لیں یا ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس کو سیٹ کر لیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ویلیویشن ٹیبل پہ دنیا میں کہیں قانون نہیں ہے کہ آپ ویلیویشن پہ آپ ٹیکس لیں گے. انکم ٹیکس آپ کی انکم پر ہوتا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے، شروع میں ہمیں کہا، مارچ میں جب یہ اسکیم لائی گئی تھی، ہمیں کہا کہ یہ تاجر دو اسکیم ہے، صرف نان فائلر کے لیے. نان فائلر 1200 روپے دے گا اور رجسٹرڈ ہو جائے گا. ہم نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے ایکسیس دی کہ آئے رجسٹر کر لیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو آنا چاہیے. ہمیں خوشی ہوئی کہ ایف بی آر ان لوگوں کو لا رہا ہے، لیکن اس میں مخلص نہیں تھے. یہ جسٹ ایک بہانہ تھا. کچھ جگہوں پہ گئے ہیں. اس میں ہمارے معاشرت کا یہ خیال ہے کہ نان فائلر کیٹیگری تو ہونی ہی نہیں چاہیے. کیوں کوئی نان فائلر؟ فائلر ہی ہونے چاہیے. میں بتاتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے یہ کچھ ہڑتال سے ہمارے کوئی 20-25 دن پہلے جو سابق چیئرمین ایف بی آر تھے، انہوں نے میٹنگ کی. ہم نے کہا بھائی سچ بتا دیں، یہ تاجر دوست ہے کیا؟ اس کا کچھ بتا نہیں رہے ہیں آپ. نہ آپ لوگ رجسٹریشن کر رہے ہیں نہ کچھ بتا رہے ہیں. تو انہوں نے سچ بول دیا. انہوں نے کہا جی ویلیویشن ٹیبل ہے، آپ کی جو دکان کی قیمت ہوگی، جو ویلیو ڈی سی ویلیو یا ایف بی آر ویلیو ہوگی، اس پر ہم آپ کو ٹیکس لگائیں گے. پراپرٹی پر. اچھا. اب اندر تو کرایہ دار بیٹھا ہے، مالک پراپرٹی کا ٹیکس تو ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب کرایہ دار کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دکان کی قیمت، یعنی چھوٹی سے چھوٹی دکان آج کل کروڑ روپے سے کم کوئی نہیں ہے. جو کروڑ روپے کی دکان ہوگی اس کی ہم 10% آپ کی آمدن تصور کریں گے. اس آمدن پر آپ کو 35% ٹیکس دینا ہوگا، چاہے آمدن ہو رہی ہو یا آمدن ہے یا نہیں ہے. یہی تو مسئلہ ہے، یہ لڑائی تھی. اب نہیں، لیکن دیکھیں نا، یہ مجبوراً حکومت کر رہی ہے نا. اگر آپ اپنی انکم شو ہی نہیں کریں گے، آپ کو پتہ ہی ہے تاجروں نے اپنی انکم کے لیے نہ کوئی کھاتے بنائے ہوئے ہیں جینوئنلی. 2 قسم کی بکس بنی ہوتی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ بہت سارے جو ریٹیلرز ہیں اور چھوٹے دکاندار ہیں، ان کے پاس تو کوئی اس طرح کا میکانزم ہی موجود نہیں ہے کہ حکومت کو اپنی انکم بتا سکیں کتنی ہے. 25 سال مجھے تاجر سیاست میں ہو گئے. ٹھیک ہے. 2001 سے میں لگا ہوں عبداللہ یوسف کے وقت سے کہ بجلی کے جو بل ہیں کمرشل، یہ ایک سرکاری ڈاکومنٹ ہے.
اس پر آپ 10% انکم ٹیکس وصول کر رہے ہیں. ٹھیک. جب آپ انکم ٹیکس وصول کر رہے ہیں, وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے, تو اس کو رجسٹر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ اس کو رجسٹر کر لیں. ابھی بھی میں کہتا ہوں 1.25 کروڑ تاجر ہے, بجلی کا کمرشل میٹر اس کے پاس ہے, اس کے اوپر وہ ایڈوانس ٹیکس ادا کر رہا ہے. آپ اس کا ایڈوانس ٹیکس لے رہے ہیں اور اس کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ ریٹرن فائل کر لیں. او جی بہانہ ہے, پتہ نہیں میٹر کس کے نام ہے. او بھائی, جو اس پریمیسز میں بیٹھا ہے, جس جگہ میٹر لگا ہے, آپ اس کو نوٹس دیں کہ آپ اس اسکیم میں. ابھی بھی ہم نے کہا تاجر نیٹ میں آنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ایف بی آر, سچی بات یہ ہے کہ اتنا چوری ہو رہا ہے نا ہمارا یہ جو ٹیکس رستے میں. آپ کے سامنے وزیر اعظم صاحب نے 12 لوگ نکالے. ہر وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ ایف بی آر کے اندر مسائل ہیں, ایف بی آر کو ٹھیک کر رہے ہیں. ٹھیک کرتا کوئی نہیں ہے, اس کی کرپشن کو کوئی نہیں ٹھیک کرتا ہے. یہ کہتے ہیں تاجر ٹیکس نہیں دینا چاہتے ہیں. اور بھائی تاجر ٹیکس دے رہا ہے, ٹیکس لینے والا جب چور ہوگا تو وہ ٹیکس کیسے وصول ہوگا؟ اب یہ مطالبہ کرنا کہ جی نہیں, آپ پہلے ٹیکس کا پورا نظام ٹھیک کریں, پھر ہم ٹیکس نیٹ میں آئیں گے. نہیں, دیکھیں سارے لوگ ٹیکس نیٹ میں ہیں. ہم کہہ رہے ہیں جو نہیں ہیں وہ ان کو نیٹ میں لانے کی مشکلات کیا ہیں. کتنے تاجر اس وقت ٹیکس نیٹ میں ہیں؟ دیکھیں 1.25 کروڑ تاجر ہے, 20 لاکھ سے زیادہ. ایف بی آر کے لوگ جب لوگوں کو نیٹ میں نہیں لائیں گے, دیکھیں یہ ملک ہے جہاں لٹریسی ریٹ کوئی نہیں ہے, تاجروں میں 1% بھی نہیں ہے. جو سکول نہیں جاتا ہے ہم اس کو دکان کھول دیتے ہیں. دنیا کی طرح ہم نہیں ہیں, ہم باتیں دنیا کی کرتے ہیں لیکن آئی ایم ایف سے معاہدہ کرتے ہیں, پاکستانی لوگوں کے مطابق نہیں کرتے ہیں. آئی ایم ایف کی سربراہ نے چند دن پہلے ایک انٹرویو دیا ہے, اس نے کہا جی ہم حکومت کو کہتے ہیں کہ ٹیکس بڑوں پر لگائیں, لیکن وہ چھوٹوں پر لگا دیتے ہیں, وہ غریب پر لگا دیتے ہیں. ہم انہیں نہیں کہتے ہیں. بہانہ آپ مانگ کیا رہے ہیں, مختصر بتا دیں, آگے بڑھتا ہوں. ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ جو ویلیویشن ٹیبل بنایا ہے اس کو واپس لیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, تمام تاجروں کو جو نیٹ میں نہیں ہے رجسٹر کریں. رجسٹریشن کے بعد ان کو کہیں اگلے سال فائل ریٹرن کریں. جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے نا, آپ بیس تو بناتے نہیں ہیں. نہیں, ٹیکس ہم دے رہے ہیں. دیکھیں جو نان فائلر ہے, انڈائریکٹ ٹیکس کا اس کا 10% بجلی کے بل پہ ہر تاجر, یہ آپ لکھ لیں اپنے پاس, ہر تاجر جو نیٹ میں نہیں ہے وہ بھی 60-70 ہزار روپے سال کا ٹیکس ادا کر رہا ہے. جو ٹیکس میں نیٹ میں نہیں ہے وہ اتنا دے رہا ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ نیٹ میں آنا بھی نہیں چاہتا. وہ اس لیے نہیں آنا چاہتا کہ وہ آئے گا تو پتہ نہیں کیا خوف کیا ویسے تاجر, یعنی وہ 60-70 ہزار روپے دے دے گا. نہیں, ہوتا کیا ہے, وہ جو ایف بی آر کا بندہ ہے وہ جب اس کے پاس جاتا ہے اس کو کہتا ہے یہ نیٹ میں نہ آنا, آ گیا نا تو مارے جاؤ گے. اس کو کوئی سکھایا, آج تک کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ یار 30-40 سال پہلے کہ اگر آپ نیٹ میں آ جائیں گے آپ کا سب کچھ وائٹ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں میری جیب بھر دو, اپنی جیب کے لیے اس کو یہ راستہ نہیں بتاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں ابھی پوائنٹ آف سیل کہاں لگایا ہم نے, پڑھے لکھے تاجروں کے پاس, جن کے پاس منشی کھڑے ہیں, کاؤنٹر پہ مینیجر کھڑے ہیں, برانڈ ہے, وہ چین ہے, وہ سپر سٹور ہے, وہ کیش اینڈ کیریز ہیں, آپ نے دیکھے ہوں گے, وہاں پہ پوائنٹ آف سیل لگی ہے. اب اس پوائنٹ آف سیل میں کیا ہو رہا ہے, لگانے والا چوری بتا رہا ہے, پرائیویٹ آدمی ہے جو ادھر فکس کر رہا ہے, پرال کا بندہ اسی کو کہتا ہے میرے ساتھ بھی مکو. وہ دونوں اس کے ساتھ مکے ہوئے ہیں. میں نے کمشنر صاحب سے پوچھا سچ بتائیں کہ یہ جو پوائنٹ آف سیل لگی ہے اس سے ٹیکس زیادہ آیا یا کم. اس نے قسم سے مجھے کہا کم ہو گیا. صحیح. اور بھائی جب چوری ہو گیا کر کون رہا ہے؟ ٹھیک ہے, اچھا اگر وہ ان کی بات نہیں مانتا ہے, اگلی بات بتاؤں, اگر ان کی بات نہیں مانتا ہے اس کو نوٹس بھیج دیتے ہیں کہ تو نے بیچ میں بند کیا تھا, اس کو 5 لاکھ روپے جرمانہ ہو جاتا ہے. یہ وجہ ہے جس سے لوگ ڈر کر ان کو کرپشن پیسے دیتے ہیں اور ٹیکس صحیح نہیں جا رہا. بالکل صحیح ہے. میں چلیں اب آپ کا بلوچ صاحب معاملہ یہ ہے کہ یہ تاجر تو 1.25 کروڑ تاجر, جس میں سے 90% شاید پی ایم ایل این کے حامی ہوں گے, یعنی ہمیشہ تاجر کمیونٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, آپ کی جماعت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. لیکن اس نہج پر معاملات آ گئے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کا سامنا کرنا پڑا. پورے پاکستان میں بالکل 1 روپے کا کاروبار آج نہیں ہوا. کیسے حکومت کنٹرول کرے گی اس سچویشن کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ کافی باتیں تو جو انہوں نے بتائی ہیں وہ مطلب ہے کہ جو صحیح بات ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے. جو نظام کے لیکیجز ہیں اور جو وہ سسٹم کے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے نئے لوگ ٹیکس میں نہیں آ رہے, اور خاص طور پر جو پرانے لوگ ہیں وہ ٹیکس چوری میں ملوث ہیں, اور کچھ لوگ ہیں جو کہ ڈرتے ہیں ہمارے ٹیکس کے نظام میں آنے کے لیے. تو ظاہر ہے کہ اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے گورنمنٹ ریفارمز کر رہی ہے, اور اس کو یہی وجہ تھی کہ جو پورے نظام کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے پرائم منسٹر نے انیشیٹو لیا ہے, وہ یہی وجہ تھی. ہاں,
کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ایف بی آر اس میں ڈیلے ہوا ہے. یہ کام پہلے ہو جانا چاہیے تھا, بہتر ہو جانا چاہیے تھا. جن شکایات کے بارے میں یہ نشاندہی کر رہے ہیں اس کا ازالہ اسی نظام کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. تو ہم جتنی جلدی ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جائیں گے, یہ جو درمیان میں ٹیکس چوری کا نظام ہے, چاہے وہ معذرت کے ساتھ تاجر طبقے کی وجہ سے ہو رہا ہے یا ایف بی آر کے ملازمین کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ ضروری ہے. لیکن وہی آپ نے بھی ٹھیک کہا ہے کہ جو نان فائلر کی ٹرم ہے, میرا خیال ہے یہ پاکستان میں سنائی دیتی ہے. جب آپ پاکستان سے باہر نکلتے ہیں, یہ کیٹیگری نہیں ہونی چاہیے. اور واقعی یہ ایک بات ہے کہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آنے کے لیے یا رجسٹر ہونے کے لیے ٹکراتے ہیں, ڈرتے ہیں, یا ان کو ڈرایا جاتا ہے. اس میں ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس پر تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ٹیکس کا نظام بھی بہتر ہو. ہمارے ملک کا پھر نظام زندگی تو ٹیکس سے ہی چلنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلیے میں اور موضوعات کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں, ایک چھوٹا سا مگر بریک لے رہا ہوں. سینیٹر کامران مرزا صاحب یہ میں جوائن کر چکے ہیں, سینیٹر ہماری محمد صاحب بھی اسٹوڈیوز میں آ چکے ہیں. چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. تاجروں کی ہڑتال پر تو ہم بات کر ہی رہے تھے, لیکن حکومت بہت سی آئینی ترامیم لانا چاہتی ہے. اب یہ جو آئینی ترامیم ہے اس میں سب سے پہلے تو ایک جوڈیشل پیکج کی بات ہو رہی ہے, ججز کی مدت ملازمت میں توسیع کی بات ہو رہی ہے, پھر ججز کی دوہری شہریت کا معاملہ ہے, ججز کی تعداد کو بڑھانے کا معاملہ ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے آئینی ترمیم, اور پھر سب سے بڑھ کر مخصوص نشستیں. تو یہ آئینی ترمیم کے لیے نمبر چاہیے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے نمبر گیم رکھ دیتا ہوں تاکہ پھر ہمیں ڈسکشن میں آسانی رہے. دیکھیے اس وقت جو قومی اسمبلی کا نمبر گیم ہے وہ حکومتی اتحاد کے پاس جو ہے وہ 212 سیٹیں اس وقت بنتی ہیں. مسلم لیگ نون کی اگر 110, پیپلز پارٹی کی 68, ایم کیو ایم کی 22, مسلم لیگ کی 5, استحکام پاکستان پارٹی کی 4, مسلم لیگ ضیاء کی 1, بلوچستان عوامی پارٹی کی 1 اور نیشنل پارٹی کی 1. یہ 212 بنتی ہیں. اور اگر آپ اس میں جے یو آئی کو شامل کر لیں, یعنی اگر جے یو آئی کو منا لیا جاتا ہے تو پھر حکومتی پوزیشن جو ہے وہ 8 جے یو آئی کے ممبرز کے ساتھ 220 تک پہنچ جاتی ہے. لیکن حکومت کو آئینی ترمیم کے لیے قومی اسمبلی میں 224 کی اکثریت درکار ہے. اب 224 کے لیے جو ہے وہ 4 کی کمی واقع ہو رہی ہے. اگر جے یو آئی ساتھ مل جاتی ہے تو یہ ہم کامران مرزا صاحب سے پوچھیں گے کہ جے یو آئی کہاں جا رہی ہے. وہ جو 4 ہیں وہ پھر کہاں سے پورے ہوں گے. ایک تو ابھی ری کاؤنٹنگ کے لیے چلا گیا معاملہ گجرانوالہ کی سیٹ کا, تو وہ 221 ہو سکتے ہیں. ایک سیٹ پر جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں ری الیکشن ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ایک رکن کے انتقال کے باعث, تو اگر وہ پی ایم ایل این جیت جاتی ہے, حکومتی اتحاد جیت جاتا ہے, تو وہ 222 ہو جائیں گی. 2 پھر پی ٹی آئی سے مانگنے پڑیں گے. یہ تو قومی اسمبلی کی سیٹ ہے, صورتحال ہے. لیکن سینٹ میں اگر آپ آئیں تو سینٹ میں 2/3 اکثریت 64 بنتی ہے. اور اس وقت حکومتی سینیٹرز کی جو تعداد ہے وہ پیپلز پارٹی کے 24, نون لیگ کے 19, آزاد 4, باپ پارٹی کے 4, اے این پی کے 3, ایم کیو ایم کے 3, کاف لیگ کا 1, نیشنل پارٹی کا 1, یہ 59 بنتے ہیں. اور اگر جے یو آئی کے 4 اور 1 آزاد کو ملا لیا جائے تو پھر یہ 64 کی تعداد پوری ہو جاتی ہے, اور یہاں پر 2/3 اکثریت حکومت کو حاصل کر سکتی ہے اگر جے یو آئی ساتھ مل جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جے یو آئی حکومت کو ان آئینی ترامیم کے لیے سپورٹ کرے گی یا نہیں, اور کیا سینٹ اور قومی اسمبلی میں علیحدہ علیحدہ 2/3 اکثریت چاہیے, یا سینٹ میں پوری ہو جائے تو جوائنٹ سیشن میں کام چل سکتا ہے. کامران مرزا صاحب سے میں شروع کرتا ہوں. کامران صاحب, یہ تو معاملہ آ کے اب جو ہے وہ اٹکا ہے جے یو آئی پر. جے یو آئی کیا فیصلہ کرنے والی ہے؟ آزاد کہہ رہے ہیں شکور خان کو, وہ بھی جے یو آئی کا ممبر ہے, تو جے یو آئی کے 5 ہے نہ کہ 4. تو معاملہ جے یو آئی سے اگر اٹکا ہے تو معاملہ جو ہے جے یو آئی اپنی پارٹی پالیسی کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرے گی, مگر اس وقت فیصلہ کرے گی جب یہ ایشو بلیک اینڈ وائٹ میں پارٹی کے سامنے ہوگا. اب تک ساری باتیں جو ہے مفروضوں پہ ہیں, اور مفروضے کی بنیاد پہ جو ہے جے یو آئی کو فیصلہ نہیں کرے گی. صحیح ہے. تو ابھی جو ملاقات ہوئی تھی زرداری صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ, اس کا موضوع کیا تھا سر؟ اس کا موضوع سماجیات تھا, سماجی ملاقات تھی. وہ
ایک دوست کی حیثیت سے آئے تھے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ ڈسکس ہی نہیں ہوا کہ آئینی ترامیم ہونے والی ہیں اور اس میں آپ کی کچھ حمایت درکار ہوگی؟ بات ہی نہیں ہوئی. بالکل نہیں, بالکل ڈسکس نہیں ہوا. اور یہ جو ملاقات چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ ہوئی ہے یہ بھی سماجی ملاقات تھی ان کے ساتھ؟ چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ چودھری شجاعت صاحب کی ملاقات کا میں نے مولانا صاحب سے حال بال نہیں کیا, مگر وہ چونکہ بیمار ہے تو میرا خاص بڑھنا ان کی مزاج پستی کے لیے گئے ہوں گے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. تو ہمایوں مومن صاحب, اب کوئی آپ کے بھی ظاہر رابطے ہوں گے, آپ کی بھی کوشش یہ ہوگی کہ آئینی ترامیم نہ ہوں تو جے یو آئی وہاں نہ جائے, اور جے یو آئی کے بغیر تو یہ نمبر پورا نہیں ہو پا رہا. تو آپ کی بات چیت بھی کوئی جے یو آئی سے ہوئی ہے اس سلسلے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس طرح ہے کہ میں اور کامران صاحب ہم کٹھے ہی بیٹھتے ہیں سینٹ میں, ساتھ ساتھ ہی سیٹیں, ٹھیک ہے, اور ہماری اس چیز پہ بات بھی ہو رہی تھی. جو جنرلی ایک بات ہے, دیکھیں بعض دفعہ میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے, بعض دفعہ لوگوں کو بجائے اس کے گیو اینڈ ٹیک کی بجائے بعض دفعہ لوگوں کو ان پرنسپل سٹینڈ لینا چاہیے. اچھا, پرنسپل سٹینڈ یہ ہے کہ کیا یہ ساری چیزیں تعداد بڑھنی چاہیے یا ایج بڑھنی چاہیے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں ایج بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر ہے تو کم کرو, کیونکہ جو نئی جو پود آ رہی ہے وہ ہم سے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, ہم سے بہت زیادہ بہتر ہے. سو اف اینی تھنگ وی ووڈ لائک ٹو گیو دیم اسپیس. ہم ہر دفعہ یوتھ کی بات کرتے ہیں, یوتھ کی کیوں بات کرتے ہیں؟ دے آر مور ڈائنامک, ہم سے زیادہ ڈائنامک ہے, ان کو ہم سے زیادہ انفارمیشن کے طریقے پتہ ہے. آپ جو ینگر جنریشن والے جو لائرز ہیں آپ ان میں دیکھیں گے, یا جو ججز ہیں جو ینگر والے, وہ زیادہ مطلب پینشن ایک پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے نا. ایگزیکٹلی, تو وہ چاہتے ہیں کہ سرکاری ملازمین کی مدت توسیع کر دی جائے تاکہ پینشنز کے بجٹ کو تھوڑا کنٹرول کیا جائے. پینشن کا جو بجٹ ہے نا وہ 6 بندوں سے نہیں فرق پڑے گا, یہ میں بتا دوں. آن دا کنٹری اگر آپ ان کی تعداد بڑھا دیں گے تو پھر ان کی جو مراتیں ہیں وہ زیادہ بن جائیں گی, آپ کی پھر اتنی زیادہ ہو جائیں گی. اور پھر جو ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم جو بتائی جا رہے ہیں, حکومت کے لوگ بتا رہے ہیں کہ جی ہم لوگ اس لیے زیادہ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو کیسز ہیں جو وہ بہت زیادہ ہیں. اچھا, اس کی میں بات بتا دیتا ہوں. تقریباً 2.23 ملین کیسز ہیں جو پوری جوڈیشری میں ہیں, اس میں جو 82% ہے وہ لوور کورٹس میں. دیٹ مینس جو جتنے ججز ہیں لوور کورٹس میں, اگر ہم پر جج دیکھیں تو پر جج 8 سے 10,000 یا 10 سے 15,000 کیسز پر جج آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. جب ہم ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو اس میں دیکھیں تو اس میں 7,000 کیسز پر جج آ رہے ہیں. جب ہم سپریم کورٹ میں دیکھتے ہیں وہاں پہ 3,000 کیسز پر جج آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں کہ ججز کی تعداد بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ضرورت ہے, فرض کریں ہمارے پاس 3 چوک ہیں اور تینوں چوکوں میں ٹریفک جام ہے اور سب ایک دوسرے کے بعد ہیں, تو مجھے ایک بات بتائیں, ایک سمپل عقل کی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کس چوک کو پہلے ایڈریس کریں گے, وہ جس میں سب سے کم رش ہے یا وہ جس میں سب سے زیادہ رش ہے؟ آپ سب سے زیادہ رش کو سب سے اسٹریم لائن کریں گے اور نیکسٹ کو اس کے ساتھ, اور یا پھر آپ تینوں کو ایک ساتھ کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ تعداد بڑھانی ہے تو پہلے ہائی کورٹس میں بڑھائیں, لوور کورٹس میں سب سے پہلے لوور کورٹس میں, اس کے ساتھ ہائی کورٹ میں, اور اس کے بعد دیکھیں سپریم کورٹ از مینلی ایپلیٹ کورٹ, ٹھیک ہے. اچھا, سپریم کورٹ کو ایڈریس کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے. آپ کے پاس جو نمبر ہے اب اس کے لحاظ سے دیکھیں, ہر ایک جج جو ہے نا آن این ایوریج 3 مہینے چھٹی کرتا ہے, ٹھیک ہے. ہم اس چھٹی کو ڈیوائڈ کر لیں 1 مہینے میں اور اس کو 2 حصوں میں کر دیں, سردیوں میں 2. مگر تعداد بڑھانے میں کیا مسئلہ مذائقہ ہے سر؟ آپ کیوں بڑھا رہے ہیں سادہ؟ کیوں نہ بڑھائیں, بڑھانے سے مسئلہ کیا ہوگا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے, بالکل بڑھا لیں. لیکن اس وقت اگر میں یہ کہہ رہا ہوں, اگر آپ نے بڑھانا ہے اور آپ خالی سپریم کورٹ میں کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ 17 جولائی کا جو ڈیسیژن ہے آپ اس کے اوپر ایک میلافائڈ انٹینشن کے لحاظ سے اس ڈیسیژنز کو بائی پاس کرنے کے لیے یا اس کو کرنے کے لیے, یہ میرا اس پہ اوپر کیسے امپیکٹ ہوگا؟ اس میں اس طرح ہوگا کہ سر کہ اس وقت دیکھیں, اس وقت سپریم کورٹ کو جو فل بینچ تھا اس کا ڈیسیژن آیا 8-5 کے لحاظ سے آ گیا. اب یہ کیا کرنا چاہتے ہیں انہوں نے, کیا اپیل نارملی کیا ہوتا ہے اگر فل بینچ ہے نا تو دوبارہ انہی کے پاس جائے گی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کہیں گے کہ یہ ٹیکنیکل ایشو میں آپ نے یہ چیزیں نہیں دیکھی تو اس میں دیکھ لیں اور کر لیں. اگر سپریم کورٹ کو سمجھ آئی تو وہ کہیں گے ہاں یار آپ صحیح کہہ رہے ہو, کر لیں گے. لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز ہونے نہیں لگی, تو یہ کیا کر رہے, اس سپریم کورٹ میں سے 6 بندے یا 7 بندے ایڈ کر دیں. نہیں مگر ریویو میں وہ سارے تو نہیں بیٹھیں گے نا, پھر دیکھیں ریویو میں تو وہی 13 بیٹھیں گے جو پہلے بیٹھے تھے. دیکھیں نہیں, یہاں یہ لوگ چینج کر رہے ہیں ایک اور, وہ یہ کر رہے ہیں کہ ان 13 میں سے 3, 4, 5 کو بیچ میں سے نکالیں گے. کیوں؟
یہی تو یہ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں کیسے نکالیں گے یہ دیکھیں, جو بندہ چوری کا عادی ہو وہ کیوں اپنے اتنی چیزیں سامنے آ رہی ہو اس کو نہیں ہتھیار کرے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں میرا یہ ایک موقف ہے کہ اگر مولانا صاحب اور ان کی پارٹی نے اس چیز کے لیے کر دیا, at the end of the day it won't make a dime of a difference. ہماری حکومت آتی ہے نہیں آتی ہے وہ ساری چیزیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو قد کے اوپر ہے نا, یہ ان کے جو ایک پرنسپل سٹینڈ کے اوپر یہ بہت بڑا میرے لحاظ سے ان کے اوپر ایک فیکٹر آ جائے گا. اینڈ آئی تھنک جو انہوں نے سٹانس لیا تھا, جس لحاظ سے انہوں نے سٹارٹ لیا تھا, یہ اس کے اوپر ایک بہت بڑا داغ آ جائے گا. بالکل صحیح ہے, مگر اس میں کیا کھچڑی پک رہی ہے بلوچ صاحب, کیونکہ یہ بات تو چل رہی ہے بہرحال کہ جی وہ ججز جنہوں نے اگلے 7-8 سال میں چیف جسٹس بننا ہے ان کو مائنس کر کے بینچ بنایا جائے. یعنی جسٹس منیب بھی نکل جائیں, جسٹس کاظم فائزہ تو نکلیں گی, لیکن ساتھ میں جسٹس منصور بھی نکل جائیں, جیسے عائشہ بھی نکل آئیں, تو یہ 4-5 ججز کو آپ ہٹا دیں اور پھر بینچ بنائیں. یہ ابھی ظاہر ہے یہ گپ چل رہی ہے جو جس کی بنیاد پر ڈاکٹر صاحب بھی بات کریں, ابھی یہ کہیں یعنی پارلیمنٹ میں یا کہیں پر کمیٹی میں ڈسکس نہیں ہوا, لیکن کیا ایسی چیزیں ہو رہی ہیں, ہونے جا رہی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مفروضوں کی بنیاد کے اوپر کبوتر کو بنانا, پر لگا کے اڑا دینا, اڑتا ہوا دکھا دینا, اس چیز کے ڈاکٹر صاحب اور ان کی پارٹی ماہر ہے. اور انہوں نے ایک فوری لفظ بولا ہے, میں نے وہ بڑے غور سے سنا ہے کہ چوری کے یہ ماہر ہے. مطلب ہے کہ خدا را, مطلب ہے کہ ابھی عوام جو پاکستان کی وہ فرا گوگیوں کو نہیں بھولی, تو آپ کس چوری کی بات کرتے ہیں؟ چھوڑے اس ٹاپک پہ نہ بات کیا کریں. جب یہ چوری کی بات کرتے ہیں نا ٹاک شوز میں بیٹھ کے, تو یہ یا تو یہ گھر سے نیت کر کے آتے ہیں کہ ہم نے بانی پی ٹی آئی کی چوریوں کا ٹاک شوز میں ذکر کروانا ہے, اس کو برا بھلا کروانا ہے, اس کی بیوی کو کہلوانا ہے. یہ ہمارا موضوع بالکل موضوع سے ہٹ کے بات ہوتی ہے نا چوری والی, تو چوری پر آ جاتے ہیں ہر بات پہ چوری بتائیں. نہیں پھر میں چوری کا نہیں پھر بات آگے ایسے نہیں چلے گی, پھر چوریوں کا چوری پہ بات ہوتی ہے کہ پورا پروگرام نہیں, تو پھر مطلب دیکھیں نا ایک آئین پہ بات ہو رہی ہے, پروگرام کا فارمیٹ آئین اور قانون پہ ہے. ان کو چوری یاد آئی ہے تو پھر میں تو فرا گوگی کی چوریاں اور اس کا فرار یاد کرواؤں گا نا, پھر میں تو ان کو توشہ خانہ کی چوریاں ہو گیا, آپ نے بھی یاد کرا دیا. پھر میں ان کو جو فورن فنڈنگ کیس میں چوریاں کی, جو شوکت خانم ہاسپٹل کے جو وہ مطلب ہے پیسے کے ساتھ زکوٰۃ کے پیسے سے جوئے کھیلتے رہے اور سیاست کرتے رہے, وہ بھی یاد میں ان کو کرواؤں گا. تو ایسی بات نہ کیا کرے, پڑھے لکھے بندے پڑھی لکھی بات کریں. دوسری گزارش یہ ہے کہ اب آ جاتے ہیں قانون اور آئین کی طرف. یہ بتائیں نا کہ یہ ججز کی تعداد کو بڑھانا کیوں ضروری ہے, کیوں بڑھانا چاہیے؟ کیا واقعی نمبر گیم چینج کرنا چاہتے ہیں دو چیزیں سپریم کورٹ میں؟ دو چیزیں ہیں اسد بھائی. ایک بات یہ ہے کہ پارلیمان کا کام ہے قانون سازی کرنا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک پارلیمان یا حکومت کی طرف سے یا اپوزیشن کوئی قانون سازی کرنا, قانون میں صرف حکومت کا کام نہیں ہے, اپوزیشن بھی لا سکتی ہے بل, اگر ان کے پاس اسٹرینتھ ہو تو وہ پاس کر سکتے ہیں. پرائیویٹ ممبر ڈے ہوتا ہے, پرائیویٹ ممبرز بھی قانون سازی کے لیے لاتے ہیں. نور عالم خان پرائیویٹ ممبر کے طور پر, وہ ظاہر ہے اور بھی لوگوں کے پاس ہوتے ہیں بل. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پارلیمان کے بنائے ہوئے قوانین کے اوپر سٹے بھی دیے گئے, قانون سازی ہونے سے پہلے بھی سٹے دیے گئے عدالتوں کی طرف سے. اور پارلیمان کا کام ایک طرف اگر پارلیمان قانون سازی نہ کریں تو اس پر تنقید کی جاتی ہے. میں بائی ان لارج بات کر رہا ہوں جس میں نون لیگ ہے پی ٹی آئی کی نہیں. دیکھیں جی ان کا کام تو قانون سازی ہے, یہ تو ادھر کام ہی نہیں کر رہے, بیٹھ کے اتنی تنخواہیں لے کر آ جاتے یہ وہ. اگر قانون بنانے لگتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہو یہ تو وہ اپنا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, یہ اس لیے قانون بن رہا ہے کہ ادھر سے ان کو یہ فائدہ ہو جائے گا, یہ اس لیے قانون بن رہا ہے. دیکھیں اگر ہم بہتری کی طرف نہیں جائیں گے تو جمود کا شکار رہیں گے. نہیں تو ابھی دیکھیں نا, ابھی جو بلال کیانی صاحب جو پرائیویٹ ممبر کے طور پہ چیزیں لے کر آئے تھے, اب جو قانون سازیاں ہوئی ہیں, آپ کیا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا 8-5 کی اکثریت سے جو آیا ہے, کیا اس کو بے اثر کرنے کے لیے نہیں لگی گئی؟ سب سے پہلی تو بات یہ مجھے یہ بتایا, آپ نے بڑی اچھا پوائنٹ اٹھایا. سپریم کورٹ کے 2 ججز نے چھوڑ دیں کہ میں کیا کہتا ہوں آپ کیا کہتے ہیں, جو 2 ججز نے کہا, جو 8 ججز نے کہا اس کو تو دیکھیں نا. نہیں میری گزارش سن لیں, انہوں نے جو 2 باتیں کی ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے تو آئین کی فلاں شکیں معطل کرنی پڑے. وہ جو 8 ججز کہہ رہے ہیں اس کو سننا پڑے گا یا 2 ججز؟ جب کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو اس پر آپ تبصرہ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے چاہے وہ 8 جج تھے یا چاہے وہ 20 جج تھے,
اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر وہ آئین کے خلاف فیصلہ کریں گے تو ہم بالکل ان کو کہیں گے کہ یہ قانون اور آئین کے خلاف. آپ یہ چاہتے ہیں پاکستان کے آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ جج اگر آئین کے خلاف فیصلہ کر دیں تو آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے آئین کے, اور آئین اجازت نہیں دیتا, ان کا حلف ان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ پاکستان کے آئین سے باہر جائے. تو کس طرح آپ چاہتے ہیں کہ 2 ججز کے فیصلے کو 8 ججز کے فیصلے پر فوقیت دی جائے؟ نہیں, یہ تو جو میں یہ کہتا ہوں کہ جو آئین کہتا ہے وہ ہونا چاہیے, جو قانون کہتا ہے. پاکستان کا آئین یہ نہیں کہتا کہ چند ججز پاکستان کے آئین کو معطل کر دیں. آئین کی تشریح 8 ججز نے کرنی ہے یا علی گور بلوچ نے کرنی ہے؟ نہیں, آئین کی تشریح سپریم کورٹ نے بھی کرنی ہے, آئین کا تحفظ پارلیمان نے بھی کرنا ہے. اور پارلیمان کا فرض بنتا ہے جب اگر سپریم کورٹ کے اندر سے کچھ ججز آئین کے خلاف فیصلہ کریں تو پارلیمان پر فرض ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے اور بھرپور کردار ادا کرے اور آئین کا تحفظ کرے. اور پارلیمان یہ فیصلہ کرے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ درست ہے یا غلط ہے. نہیں, سپریم کورٹ کا نہیں. اگر انہوں نے کچھ پارلیمان آئین کے خلاف کیا ہے اور پارلیمان کوئی ایسا قانون پاس کر کے آئین توڑنے کی کوشش کو اگر روک سکتی ہے تو پارلیمان کو وہ کردار ضرور ادا کرے. ٹھیک ہے, 2 چیزیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. ایک تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ ججز کی تعداد بڑھانا اس وقت کیا آپ سمجھتے ہیں ضروری ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب کا جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی سب سے زیادہ ضرورت تو پھر لوئر جوڈیشری میں ہے, وہاں سے شروع کریں, پھر ہائی کورٹ میں آئیں, پھر سپریم کورٹ میں آئیں. ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں تعداد بڑھانا میلافائڈ ہی دکھتا ہے. آپ کی رائے کیا ہے؟ مگر اس میں ہمایوں محمد صاحب یہ سپریم کورٹ کے فیصلے, اب ظاہر ہے مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ پارلیمنٹ کہتی ہے کہ ہمارا اختیار ہے قانون سازی کرنا, اور وہ کر رہے ہیں, اور آئینی ترمیم کرنے کے اب قریب پہنچ گئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ نمبر حاصل ہو جائے گا, سینٹ میں تو قریب ہی لگ رہا ہے. دیکھیں اس طرح ہے کیونکہ جے یو آئی ابھی تک یہ نہیں کہہ رہی, سینیٹر صاحب آپ سن رہے ہیں نا, انہوں نے یہ نہیں کہا ابھی تک کہ ہم ان کو سپورٹ نہیں کریں گے. میں سب کچھ سن رہا ہوں. دیکھیں وہ ایک کسی بڑے سیانے نے کہا تھا کہ ایک تو یہ نالائق بہت ہیں, اوپر سے یہ کوشش بھی نہیں کرتے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے. وہ دوسری ایک مثال ہے, وہ کہتا ہے چور چوری سے جائے, ہیرا پھیری سے نہ جائے. ٹھیک ہے, اب یہ یاد رکھیں سب سے پہلے یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا بیلنس, جس کو ہم ٹرائیکوٹمی آف پاور کہتے ہیں یا جس کو ہم سیگریگیشن آف پاور کہتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ مجھے اس کو سلیس اردو میں بتانا چاہیے کہ ٹرائیکوٹمی آف پاور کیا ہے اور سیگریگیشن آف پاور کیا ہے. یہ بیسیکلی 3 چیزیں ہیں. ایک قانون دان جو کہ ہم لوگ ہیں, پارلیمان ہے جو قانون بناتی ہے. ٹھیک, وہ جب قانون بناتی ہے یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ قانون بنائے. اس میں لا اور جو آئین ہے اس کو بنانے کے طریقے فرق ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے کہ جو قانون کی انٹرپریٹیشن ہے وہ کام ہے جوڈیشری کا, وہ آپ کا میرا کام. اگر وہ غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اگر اس طرح یہ اگر وہ غلط انٹرپریٹیشن کرے یہ آپ ان کے اوپر کریں گے. یہ یاد رکھیں دیٹ از وائی فل کورٹ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اس کی چیک کرے کہ بھئی ہے یا نہیں ہے. اب اس میں جو ڈسینٹنگ نوٹس ہوتے ہیں وہ ڈسینٹنگ نوٹ 1 2 3 4 5 کرتے ہیں, لیکن جو ڈیسیجن ہوتا ہے وہ میجورٹی کا گنا جاتا ہے اور یہ بینچ کا گنا جاتا ہے, اور یہ فل بینچ کا ڈیسیجن ہے, یہ کسی اور کا نہیں ہے. اچھا, اس میں جو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ 11-2 کا ہے. وہ 11-2 کا یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے انٹرپریٹیشن کی تھی آف دا چیف جسٹس کے ڈیسیجن کی وہ ہی غلط کی تھی. بات وہاں پہ آ کے پھنس گئی. اور یہ یاد رکھیں, میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں 1954 یا 1954 میں جو جسٹس منیر نے ڈیسیجن لیا تھا کہ یہ نظریہ ضرورت کے لحاظ سے. اس کے بعد عاصمہ جیلانی کیس ہے 1972 میں, اس میں یہ کہا گیا تھا, سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا تھا کہ اگر کسی چیز کی بنیاد غلط ہو تو اس کے اوپر جو بھی عمارت کرو گے وہ غلط ہوگی, وہ سب کو نل اینڈ وائڈ کریں گے. ٹھیک ہے, اس بیسس کے لحاظ سے آرٹیکل 187 ڈالا ہوا ہے کہ جس کو کمپلیٹ جسٹس کیا جائے اور اس کے بعد وہ کرے. تو یہ اختیار دیا, کس نے اختیار دیا؟ پارلیمان نے اختیار دیا. کن کو دیا؟ ججز کو دیا کہ اگر سپریم کورٹ کے ججز کو, کہ اگر وہ کہیں دیکھیں کہ اوور آل ایک غلطی ہوئی ہے, جو بڑی غلطی ہوئی ہے, اور یہ بڑی غلطی کن چیزوں پہ ہوتی ہے؟
یہ بڑی غلطی ہوتی ہے. آپ آرٹیکل 2 کے لحاظ سے آ رہے ہیں یا جو بیسک بنیادی حقوق ہیں جو شروع کے لے کے 8 سے لے کے 25 تک کے جو آرٹیکلز ہیں ان کے اندر آتے ہیں, تو اس کے اندر یہ بیسک ہے, باقی جگہوں پہ نہیں ہے. یہ اس جگہ پہ آ کے پھر آپ کو یہ اختیار دیتی ہے, پاور دیتی ہے کہ آپ اس کو کریکٹ کریں. اب اس میں ہوا کیا ہے؟ اس میں یہ ہوا کہ عوام کا جو مینڈیٹ ہے, آپ نے اس عوام کے مینڈیٹ کی نفی کر دی. عوام کا مینڈیٹ اس لحاظ سے ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو غلط طریقے سے انڈیپینڈنٹ قرار دیا, وہ انڈیپینڈنٹ تھے نہیں, انہوں نے غلط قرار دے دیا. اس چیز کو ٹھیک کرنا ضروری تھا, اس چیز کو ٹھیک کرنا ضروری تھا. لیکن وہی والی بات ہے کہ ایک تو ان پڑھ بہت ہے, اوپر سے کوشش بھی. میں کامران مرتضی صاحب سر 2 چیزیں بتا دیجئے. ایک تو یہ بتائیے کہ کیا سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد کو بڑھانا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح فیصلہ ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے؟ کیونکہ سینیٹر ہمایوں کا اس میں موقف یہ ہے کہ اگر بڑھانا ہے سب سے زیادہ ضرورت تو پھر لوگ جوڈیشری میں وہاں سے شروع کریں, پھر ہائی کورٹ میں آئیں, پھر سپریم کورٹ میں آئیں. سپریم کورٹ میں تو پھر بھی پر جج جو کیسز کی تعداد ہے وہ باقی عدالتوں سے کم ہے. آپ کے خیال میں یہ ضروری ہے, اس وقت صحیح فیصلہ ہو رہا ہے؟ شاید ہم حمایت کرتے ہیں, مگر یہاں پہ جو ہے نا یہاں پہ گڑبڑ ہے. گڑبڑ اس لیے ہے کہ سپریم کورٹ میں ڈویژن کا ہم سب کو پتہ ہے, حالانکہ بری بات ہے, یہ بے عزتی کی بات ہے, مگر سپریم کورٹ میں ڈویژن ہے اس وقت. اور ڈویژن کے اندر جو ہے وہ کسی گروپ کو جو ہے وہ اپنی اقلیت کا اور کسی گروپ کو اپنی اقلیت کا جو ہے نا وہ اندیشہ ہے. جہاں اس مرحلے پہ 5-6 جج اور لے آنا یا 7 جج اور لے آنا جو ہے اس کا مطلب کچھ اور ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی اقلیت کو اقلیت میں بدلا جائے. تو اب آپ کو اس ڈویژن کے حوالے سے جو نا معاملہ سمجھ آ گیا ہوگا بہت آسانی. جی صحیح ہے. تو اس میں یہ بتائیے سینیٹر صاحب کہ اگر یہ جو اب معاملہ پہلے فیصلہ آیا 8-5 کا 13 ججز کا تھا, اس میں جب ریویو لگے گا تو کیا اس بات کا امکان ہے کہ بینچ چینج ہو جائے یا بڑا اس سے بھی بڑا بینچ بیٹھ جائے, یا جو اس وقت فل کورٹ ہو وہ سب بیٹھ جائیں, یا وہ 13 لوگ ہی سنیں گے؟ دیکھیے مناسب تو یہی ہے کہ وہی ججز سنیں. مگر ہوتا کیا ہے اب یہ پھر اللہ کو پتا ہے, اور پاکستان میں تو سب کچھ ہوتا ہے. نہیں مگر یہ ہو سکتا ہے کہ 23 کے 23 جج بیٹھ جائیں اگر تعداد بڑھ جائے, یا ابھی جو 2 ایڈ ہاک ججز آئے ہیں وہ بیٹھ جائیں اور ایک جسٹس مسرت صاحبہ بھی موجود نہیں تھی. دیکھیے یہ جو 2 ججز جو ہیں وہ جو ابھی آئے ہیں ان سے پورے احترام کے ساتھ ان کا اس کیس میں بیٹھنا بنتا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو ہے نا وہ ایسے ججز جنہوں نے یہ کیس نہیں سنا, اگر ریویو ہے تو پھر ان کا بیٹھنا بھی نہیں بنتا. تو بہتر یہ باوجود اس کے نو ججمنٹ کہانی نہیں ہوئی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. مگر اب وہ اگر کوئی ریویو ہے اور تو ریویو جو ہے نا انہیں کے سامنے جو ہے نا وہ آرگیو کرنا چاہیے, کرنا پڑے گا جن ججوں نے یہ فیصلہ دیا. کامران صاحب یہ جو ڈیبیٹ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر غیر آئینی ہو تو پارلیمنٹ کو پھر آئین سازی کے ذریعے چلے قانون میں تبدیلی کے ذریعے انہیں اس کا راستہ روکنا چاہیے, علی گور بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں, اور پارلیمان کو اپنا اختیار استعمال کرنا چاہیے. کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کو پارلیمان کہہ سکتی ہے کہ یہ غیر آئینی ہے, اس کو ہم امپلیمنٹ نہیں کریں گے, یہ فیصلہ آئینی ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کر دیں گے؟ دیکھیے عام قانون سازی کے ذریعے تو یہ ممکن نہیں ہے. پہلے یہ بات جو ہے نا وہ کلیئر کر لیجیے کہ عام قانون سازی جو ہے نا اس کے ذریعے جب کرنے کی کوشش ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہر حکومت اپنی مرضی سے فیصلوں کو انڈو کر دے گی. تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن ہوتا ہے ہمارے یہاں جو صورت ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوا, مگر یہ ویسے ممکن ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس کے ذریعے. تو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس کے ذریعے جو ہے نا آپ ان کو چینج کر سکتے ہیں, یہ کانسیپٹ موجود ہے. مگر یہاں پہ جو اپنا بیسک اسٹرکچر والی تھیوری ہے شاید اس میں پتہ نہیں یہ چل پائے یا نہ چل پائے, مگر دنیا میں یہ جو ہے نا یہ ممکنات میں ہوتا ہے کہ پارلیمان جو ہے کسی فیصلے کو انڈو کر دے, مگر وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہے. یہاں تو انہوں نے عام امینڈمنٹ کے ذریعے عام قانون سازی کے ذریعے بھی اس کو انڈو کرنے کی کوشش کی ہے, جس کا جو نا میں درست نہیں سمجھتا ہوں. ابھی جو حالیہ قانون سازی ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی ایک شخص نے ایک ڈیکلریشن دے دیا ہے, ایک پارٹی میں چلا گیا ہے, وہ انڈو نہیں ہو سکتا یا وہ اپنی پارٹی کو تبدیل نہیں کر سکتا, اگرچہ یہ پہلے بھی قانون میں, لیکن ابھی جو حالیہ قانون سازی ہوئی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح نہیں ہو سکتی. اب دیکھیے وہ اس کا ٹارگیٹ جو ہے ایک فیصلہ ہے. یہ ادروائز اگر اخلاقیات کی بات کرتے یا اس سے پہلے سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں, جس کا ریویو بھی پڑا ہوا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن ہے,
اگر اس کی روشنی میں لے تو ممکنات میں ہو سکتا ہے یہ بات بھی، مگر یہاں جو ہے نا مقصد صرف ایک فیصلے کو انڈو کرنا ہے اور سادی قانون سازی کے ذریعے، عام قانون سازی کے ذریعے کرنا ہے، تو وہ بات جو ہے نا وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتی اسٹوڈنٹ مائنڈ کو۔ صحیح ہے سر، یہ بتائیے کہ اگر کوئی آئینی ترمیم ہوتی ہے اس کے لیے کامران صاحب کیا دونوں ہاؤسز میں 2/3 میجورٹی ہونی چاہیے؟ قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی، دونوں میں الگ الگ 2/3 اکثریت چاہیے؟ اس وقت تو الگ الگ 2/3 وہ میجورٹی چاہیے ہوگی نا، وہ انلیس کہ کہیں پہ کوئی معاملہ رک جائے اور پھر جو ہے نا معاملہ جوائنٹ سٹنگ میں آئے جی، تو اس وقت جو ہے نا وہ دونوں ہاؤسز کی الگ الگ جو ہے نا وہ 2/3 کی میجورٹی چاہیے۔ کسی ہاؤسز جو ہے نا سنگل آپ اس کے اوپر جو ہے نا سمپل میجورٹی کے اوپر اگر کہیں پر ایک ہاؤس میں میجورٹی نہیں ہے تو جوائنٹ سیشن بلایا جائے گا، تو جوائنٹ سیشن میں سر اگر ایک ہاؤس کے پاس میجورٹی ہے تو قانون بن جائے گا، آئینی ترمیم ہو جائے گی؟ دونوں ہاؤسز کے بعد دونوں ہاؤسوں سے کوالیفائی کرانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر جوائنٹ سیشن کیوں بلایا جاتا ہے ترمیم کے لیے؟ جوائنٹ سیشن کا تو مقصد اور ہے، جوائنٹ سیشن کو ہم خام کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ سے جوڑ رہے ہیں، یہ تو معاملات جو رکے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ہے، یہ ہم یہاں پہ مسکنسپشن ہے لوگوں کا، عام پبلک کا بھی اور میڈیا کا۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ اب علی گور بلوچ صاحب، آپ تو مسلسل سر نفی میں لا رہے ہیں، وہ میں ابھی آپ سے آپ کا موقف لیتا ہوں، لیکن آپ نے سنا کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میلا فائڈی لگتا ہے حکومت اب کوئی نمبر گیم کو تبدیل کرنے کے لیے ججز کی تعداد بڑھانا چاہتی ہے تاکہ اقلیت کو اکثریت میں بدلنا چاہیے، اگرچہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈسکشن ہونی نہیں چاہیے، بڑا انفارچونیٹ ہے کہ گروپ بندی کو ہم کاؤنٹ کر کے بتائیں کہ جی کتنے جج کس کی طرف ہیں اور کون سے کس کی طرف ہیں، لیکن کیا یہ نیت ہے؟ یہ ایک اصطلاح، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے اور یہ بہت اس پیرائے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک پورا پروگرام یا 2 پروگرام رکھیں کہ یہ کیا چیز ہے، چلیں جتنا بھی ہم نے رکھا ہوا میں اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ ججز کی جو تعداد ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے جب بھی آپ پارلیمان اپنا کوئی کردار ادا کرتی ہے تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ شاید اس میں یہ غلط ہو رہا ہے، وہ غلط، یہ تو وہ زبان ہے جو اپوزیشن کی ہے، جو ظاہر ہے جن کا کام تنقید کرنا ہوتا ہے، چاہے کوئی گورنمنٹ مثبت کام کرے یا کوئی بھی کرے تو وہ تنقید برائے تنقید کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے آپ یہ اس کو لے رہے ہیں کہ مطلب ہے کہ یہ پارلیمان کو ابھی فوری طور پر چونکہ وہ قانون فیصلہ آیا ہے تو اس کے بعد تعداد اس کے بعد ہی قانون سازی ہوئی ہے نا، جو کہ کامران مرتضیٰ صاحب سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی تھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ کامران صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ یہ اگرچہ یہ بات بھی مناسب نہیں ہے لیکن اس وقت آپ کو صاف ڈویژن نظر آتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ریاست یہ سمجھتی ہے کہ جتنے کلیئر اینڈ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہم لے کر آئے، جس طرح سے پاکستان میں انتشار پھیلایا گیا، جس طرح سے پاکستان میں ایک ہولی کھیلی گئی، وہ 9 تاریخ والے 9 مئی والے، تو اس طرح سے ظاہر ہے پروسیکیوشنز کا بہانہ کر کے ان کیسز میں جو مجرمان تھے اور جو مجرمان ہیں جو ریاست پر حملہ آور ہوئے ہیں ان کو سزائیں بھی نہیں دی جا رہی اور ان کو ریلیف دیے جا رہے ہیں اور 8 منٹ میں فیصلے دیے جا رہے ہیں، تو لہذا یاسمین راشد جو ہیں ان کا کہاں ہے ریکارڈ ہی پیش نہیں ہوا آج تک عدالت میں؟ دیکھیں بات یہ ہے، میں میاں محمود رشید کا ریکارڈ ہی پیش نہیں ہوا، عمر سرفراز چیمہ کا ریکارڈ ہی پولیس نے پیش نہیں کیا سر۔ یاسمین راشد صاحبہ کی تو کلیئر ویڈیو ہے، تو وہ پیش کیوں نہیں کرتے عدالت میں؟ وہ کہہ رہے بھائی آپ پروسیکیوشن پیش ہی نہیں کر رہے ہیں ریکارڈ، عدالت میں ریکارڈ پیش نہیں کیا نا سر، اور آپ کو یہاں تک میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، سی سی ٹی وی کیمرز کی بات ہوئی، آئی جی پنجاب نے خود کہا، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، میڈیا پہ ان کا بیان ہے کہ ہم نے وہ بھی کورٹ میں جمع کرائے، لیکن بات یہ ہے وہی میں کہتا ہوں یہ پھر بحث اور طرف نکل جاتی ہے، ریاست یہ سمجھتی ہے۔ آپ وکالت نہ سنیں، میری گزارش تو سنیں نا، میری گزارش۔ مجھے ایک بات بتا دینا، آپ کی بات سے جو ابہام پیدا ہوا ہے، آپ الزام لگا رہے ہیں ججز پر کہ ججز نے سزا دی، میں الزام نہیں لگا رہا، جج تو تب سزا دے گا نا، اس کے سامنے ریکارڈ آئے گا، ریکارڈ ہی نہیں دے رہے آپ۔ دیکھیں بات یہی آ جاتی ہے کہ جب آپ اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں تو پھر یہ تبصرہ شروع ہو جاتا ہے، دیکھیں جی ججز پر الزام لگ رہا ہے، ٹھیک ہے،
تو پھر پارلیمان تو اپنی قانون سازی, آپ پارلیمان پر کوئی الزام لگا رہے ہیں کہ وہ اس کی کوئی بدنیتی سے کر رہی ہے, اس کا کام قانون سازی کرنا ہے. ہاں اگر کوئی آئین سے متصادم انہوں نے قانون سازی کی ہے تو کریں, اگر ان کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے اور وہ آئینی ترمیم کر دیتے آپ اعتراض کریں, اگر 2/3 میجورٹی ہے تو پھر آپ کیوں کرتے ہیں؟ اگر تو آپ نے وہ بحث کرنی ہے کہ حکومت کی نیت اور بدنیتی کو ڈسکس کرنا ہے تو پھر آپ کو ریاست کا بھی دیکھنا پڑے گا کہ ریاست کیا سوچ رہی ہے. اور جن لوگوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا ہے, جن لوگوں نے پشاور کے ریڈیو اسٹیشن کو جلایا ہے, جن لوگوں نے شہداء کے مجسموں کو ایم عالم کے جہاز کو توڑا ہے, جنہوں نے میاں والی اور سرگودا کی تنصیبات پر حملہ آور ہوئے ہیں, تو اگر وہ ان میں سے آدھے لوگ تو آپ نے خود چھوڑ دیے جنہوں نے پریس کانفرنس کر دی, اگر ان کو کلین چٹ دے دیں گے, اگر ان کو آپ چھوڑ دیں گے, ہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور جینونلی اس میں ملوث ہے, یہ بھی غلط ہے. آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہوا ہے, اگر وہ جینونلی ملوث ہے تو وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. سب کے لیے میرٹ ہے, 9 مئی پر کسی سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے اور کسی گنہگار کو 8 سیکنڈ میں ضمانتیں بھی نہیں. میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں, اور سرغنہ کو بھی سزا ملنی چاہیے, بالکل ملنی چاہیے, جو قصوروار ہے اس کو کیوں نہیں ملنی چاہیے. لیکن دلچسپ بات میں آپ کو بریک پر جاتے ہوئے بتا دوں, وہ یہ ہے کہ عمر سرفراز چیمہ جو ہیں, انہوں نے جج صاحب کو پچھلے سماعت میں بتایا, انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جو مدعی ہیں اس نے یہ کہا تھا کہ ایک میٹنگ ہوئی تھی زمان پارک میں, اور اس میٹنگ میں کوئی 20-21 لوگ جو ہیں وہ تمام لوگوں نے پلاننگ کی تھی 9 مئی کی. تو انہوں نے کہا کہ 4-5 لوگ تو ہم کھڑے ہیں, باقی سارے لوگ کہاں گئے, وہ تو پریس کانفرنس کر کے سائڈ پہ ہو گئے. تو وہاں پر پروسیکیوٹر نے کہا کہ نہیں جناب, ہم نے انہیں بے گناہ قرار نہیں دیا, ہم نے انہیں اشتہاری قرار دیا ہوا ہے, وہ مل نہیں رہے. تو علی گور بلال صاحب, وہ بندے مل نہیں رہے, وہ اشتہاری ہیں سارے جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہوئی ہیں. پیوز بھی ہوتے ہیں, اشتہاری ہو جاتے ہیں, سارے ٹی وی شوز میں آتے ہیں پروگرام کرنے کے لیے وہ اشتہاری. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. میں ایک چیز جو آپ سے امام محمد صاحب پوچھنا چاہ رہا تھا, ابھی آپ نے ڈسکشن بڑی تفصیل سے سنی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے مجرم چھوٹتے جا رہے ہیں, فیورز آپ کو مل رہی ہیں, عدلیہ پر آپ الزامات لگاتے ہیں, تو ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیے اس طرح ہے کہ ہم نے ایک لفظ سنا ہے اوپن اینڈ شٹ کیس. اوپن اینڈ شٹ کیس تھا حدیبیہ پیپر مل کا, کہ جس میں چیک آج بھی موجود ہیں. اگر آپ ان چیک کو دیکھیں, ان کی کاپی دیکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا پیسہ کہاں سے کہاں گیا, کس طریقے سے گیا ہے, وہ پوری ٹریل ہے. اور ایکچولی جب آپ اس کو کریں تو ایکچوئل وہ پیسہ گیا ہوا ہے, ٹرانسفر ہوا ہے. سو دیٹ مینز اگر اس کو کھول دیا جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پیسہ کیسے ٹرانسفر ہوا ہے. اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس وہ تھا کہ جس میں ابھی مجھے یاد نہیں ہے کون بتا رہا تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب سے جنرل باجوہ صاحب نے پوچھا کہ جی یہ جو کیسز تھے اس کے یہ جو ان کے بچوں کے اوپر نہیں تھے منی لانڈرنگ والے, 16 ارب روپے, انہوں نے کہا جی بچوں سے غلطی ہو گئی. ماشاءاللہ, یہ 12 سال کے بچے تھے نا, یہ 5 سال کا بچہ تھا, اس سے وہ چیز بوتل گر گئی, ٹوٹ گئی, وہ بچے سے غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ چیزیں, یہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہوتے ہیں. لیکن فار دا ریکارڈ لیٹس فرسٹ ڈیفائن ریاست ہے کیا. جو ڈکشنری یا جو جرنلی ہے نا, ریاست کے 3 بیسک پلرز ہیں. ایک جس کو ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ, دوسرا جس کو ہم کہتے ہیں جوڈیشری, تیسرا جس کو ہم کہتے ہیں ایگزیکٹو, اور ایگزیکٹو کا مطلب ہے دا کیبنٹ. ٹھیک, یہ 3 چیزیں کرتی ہیں. لوگ اس میں چوتھی چیز ڈال دیتے ہوتے ہیں جو میڈیا کو ڈال دیتے ہیں, وچ از لائک اے واچ ڈاگ. ٹھیک, وہ ہر ایک چیز کو کرتے ہوتے ہیں. یہ چیز ہوتی ہے ریاست. باقی ریاست کے فنکشنریز ہوتے ہیں, وہ ان کے آگے ٹینٹیکلز ہوتے ہیں. میں ریاست ہوں, یہ میرا ہاتھ جو ہے یہ ایک ہو گیا, یہ ہاتھ کچھ اور ہو گیا, کوئی پولیس ہو گیا, کوئی آرمی ہو گیا, کوئی کچھ اور چیز ہو گئی, وہ ساری چیزیں اس لحاظ سے کرتے ہیں. لیکن ریاست اس کو کرتے ہیں. اب جب ہم کوئی کیسز کرتے ہیں, ہم اس کیسز کی بنیاد دیکھتے ہیں, اس کیسز میں ہے کیا چیزیں. جب ہم اس قسم کے کیس دیکھیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا, پاکستان میں تو ہمیشہ غلط کیسز ہوتے ہیں, چاہے وہ میاں نواز شریف سے کی طرف ہو, چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی طرف ہو, یا کسی کی طرف ہو, ہم تو پاکستان میں مانتے کہ سارے. لیکن پوری عالم دنیا میں, عالم اسلام میں یہ پہلا کیس ہے کہ آپ عدت کا کیس ہے کہ جو کہ ایکچوئل شریعت کے خلاف جا رہا ہے.
جو شریعت کہتے ہیں اس کے خلاف جا رہا ہے. جب ہم اتنا نیچے گر جائیں, جب ہم اتنا نیچے ہو گئی نا, وہ تو ختم ہو گیا. نہیں دیکھیں, نمبر 2 اب آ جاتے ہیں توشہ خانہ 1 2 3. اچھا, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک کیس ہو جاتا ہے, اس کے اندر وہی گواہ ہیں, اس کے اندر وہی لوگ ہیں جن کو آپ کنوکشن کر رہے ہو, تو سب کچھ کر رہے ہو, تو جیسے باہر ہوتا ہے ڈبل جیپرڈی لا ہوتا ہے, اسی طریقے سے آپ اسی ایک طریقے کے کیس میں ایک بندے کو 3 4 کیس نہیں کر سکتے ہو. پھر تو آپ کہہ رہے ہو نا کہ ٹوٹل کتنے ہیں, 5000 تحفے لیے اوور آل, آپ کر لو, اس میں بھی ڈال دو ایک, کیا کہہ سکتے ہیں, پائن ایپل کا کیس بھی ڈال دو, آپ اس کا بھی کیس ڈال دو, پھر تو آپ بہت سارے کیسز ڈال دو. یہ نہیں ہوتا. دیکھیں, جب آپ ان پرنسپل آپ اس قسم کی چیز کرو گے کہ جو کہ غلط ہے, تو پھر پاکستان کیوں آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, ایک چیز میں ان کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ 1985 سے لے کے, تو جب سے میاں نواز شریف صاحب آئے ہیں تو پاکستان میں تو زبردست ہو گیا. اچھا, اب ایک میں ایسے شخص کی مثال دینے لگا ہوں جس نے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے اوپر بھی تنقید کی ہے. اس کا نام ہے عاطف میاں. عاطف میاں صاحب, انہوں نے 2 یا 3 باتیں کی. ایک, انہوں نے کہا کہ 1980 سے لے کے 2018-20 تک دیکھ لو اور آپ گرافز بتائیں کہ پاکستان کہاں ہونا چاہیے تھا اور کہاں ہے. پھر انہوں نے 1995 کا ذکر کر کے 2018-20 کا ذکر کیا ہے کہ پاکستان جو نارمل ٹریجیکٹری تھی وہاں پہ ہونا چاہیے تھا, لیکن آج کہاں ہے. اچھا, اس دوران میں پھر انہوں نے کہا ہے کہ 2023 اور 24 پاکستان کی فائنینشیل ہسٹری کے بدترین دن ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بھی کرٹیسزم. لیکن آپ کا دور بھی تو بہت آئیڈیل نہیں رہا نا, بے شمار آپ نے قرضے لیے, مہنگائی آپ کے زمانے میں بھی بہت اوپر گئی. میں نے کب کہا, میں ایک منٹ, ہولڈ آن, میں دیکھیں, میں فیکٹس اینڈ فگرز کی بات کروں گا, میں اوپر نیچے نہیں ماروں گا, میں فیکٹس اینڈ فگر کی بات کروں گا. جب آپ نہیں دیکھیں نا, میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگر آپ چیک کر لینا بھائی جان, پڑھے لکھے نا, مجھے بول لینے دیں پہلے, مجھے تھوڑا سا ریپلائی آپ میرے بات کر لینا. بھائی ہیں, میں آپ دونوں سے اجازت لے کے ذرا کامران صاحب کا پہلے ایک پوائنٹ لے لوں نا, پھر آ جاتا ہوں. کامران صاحب, سر یہ بتائیے کہ آپ مجھے سن رہے ہیں نا, پہلے تو یہ بتا دیجیے. جی میں سن رہا ہوں. اوکے, کامران صاحب یہ بتائیے, ابھی یہ جو بات ہو رہی ہے, کہہ رہے ہیں کہ توشہ خانہ پر کیس نمبر 1 2 3 ایک ہی نوعیت کے مختلف کیسز کیا بن سکتے ہیں, یعنی آپ الگ الگ تحائف پر الگ الگ ریفرنس بنا سکتے ہیں؟ مناسب یہ ہوتا ہے, وہ ہم کہتے ہیں جائنڈر آف چارجز ہو جاتا ہے نا, تو یہ ہم نے جو نا الگ الگ کیسز بنائے, یہ اس میں کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے. ایک طرح کے ایک عرصے کے اندر جو نا فرض کریں کہ میں نے خدا نہ خواستہ جو نا ساتھ کہہ دیتے ہیں, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, میں نے آپ سے رشوت لی, پھر اس کے بعد جو نا وہ حمین صاحب سے رشوت لی, پھر بلوچ صاحب سے رشوت لی, تو یہ ایک ہی اگر فرض کرے کہ وہ ایک عرصے میں ہوا تو اس کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے, عام طور پہ اس کو جوائن کر دیا جاتا ہے. تو اس کے لیے مختلف کیسز بنانا مناسب نہیں ہوتا, مگر ہم غیر مناسب کر لیتے ہیں, اور وہ غیر مناسب جو ہے نا وہ ٹیکنیکلی وہ بھی درست ہی ہے, کوئی ایسا وہ نہیں ہے, مگر اگر پرانے زمانوں میں چلے جائیں تو اس کو اکٹھا کر دیا جاتا تھا ان معاملات کو, اور کیونکہ اگر اس میں سے کوئی بھی جو ہے نا لمب اگر پروو ہو جائے تو انڈیپینڈنٹلی. لیکن اس میں جو اعتراض ہے نا کامران صاحب, وہ یہ ہے کہ اب ایک کیس آپ نے بنایا, 4 مہینے کے بعد جب وہ بری ہو گئے تو آپ نے وہی کیس دوبارہ ایک تحفے کا نام بدل کے بنا دیا, تو 3 کیس ہیں, اگر وہ اکٹھے چل رہے ہو تو 4 مہینے میں شاید بریت ہو جائے, یا اگر وہ بے گناہ شخص ہے ورنہ اس کو سال لگے گا. مثلا جیسے یہ اعتراض بھی جج صاحب نے اٹھایا تھا لاہور میں کہ آپ نے 9 مئی کے واقعات کی گرفتاری 12-14 مہینے بعد کیوں ڈالی عمران خان کی, جب یہ ایک جرم اس وقت کمٹ ہوا تھا, تو آپ نے باقی سارے کیسز سے بری ہو جانے کا انتظار کیا, اور جب سب کیسز سے ان کی رہائی ہوگی تو آپ نے 9 مئی کی گرفتاری ڈال دی. یہ میلافائڈی ہے. جی بظاہر ایسے ہی ہے, بظاہر ایسے ہی صحیح ہے. ہاں بظاہر لگتا ہے کہ اس میں, اور یہ نہیں کہ یہ ابھی ہوا ہے, یہ ہماری حکومتیں, ساری حکومتیں, یہ پاکستان کی 77 سالوں کی تاریخ ہے, ساری حکومتیں اسی طرح کی حرکتیں کرتی ہیں. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. چلیں میں سر اب آخر میں آپ یہ بتا دیں بلوچ صاحب کہ میاں صاحب جا رہے ہیں اور کتنے عرصے کے لیے جا رہے ہیں, کچھ ہے خبر آپ؟ دیکھیں وہ اگر جائیں گے بھی تو انہوں نے اپنے علاج کے لیے ان کے ڈاکٹرز ہیں اور واپس آ جائیں گے, مطلب تھوڑے عرصے میں. وہ کوئی آپ کا اندازہ ہے یا نہیں؟ میں اندازہ نہیں, کیونکہ جس طرح سے پاکستانی سیاست سے لا تعلق سے ہو کے بیٹھے ہیں, پچھلے دنوں نہیں بالکل لا تعلق, وہ 14 روپے کا اعلان
शहबाज शरीफ साहब का मरियम नवाज साहिबा के साथ उनकी पूरी मुशावरत होती है, हुकूमती मामलात में वो पूरे इंटरेस्टेड होते हैं, मंजर आम पर कम आते हैं और मंजर आम पर जाहिर है अब वो उन्होंने कोई जलसे, हुकूमत है ना, हुकूमत का काम तो कारकर्दगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अली गोर बलोच साहब, मोहम्मद साहब, कामरान मिर्जा साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।